سورج گرہن کے وقت کیا کریں اور کیا نہ کریں؟ بہت سارے دوست پوچھ رہے ہیں کہ کل سن 2020 کا بڑا طویل قسم کا ایک سورج گرہن ہونا ہے، تو اس دن میں ہمیں شرعی اعتبار سے رہنمائی دیجیے۔ تو عزیز دوستو، آپ علیہ السلام نے ایک حدیث میں فرمایا ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ، کہ بے شک یہ سورج اور چاند اللہ تعالیٰ کی دو نشانیاں ہیں، لا ينکسفان لموت احد ولا لحیاتی، یہ کسی کے مرنے کی وجہ سے اور کسی کی زندگی کی وجہ سے ان کو گرہن نہیں لگتا۔ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهَا، جب تم دیکھو کہ سورج یا چاند کو گرہن لگا ہے تو تم نے کیا کرنا ہے؟ فَادْعُوا اللَّهَ، اللہ سے دعا کرو، اللہ کو پکارو، توبہ اور استغفار کرو، وَاسْأَلُوهُ حَتَّى يَنْجَلِيَا، اور اللہ سے دعائیں کرتے رہو، اللہ سے مانگتے رہو جب تک کہ سورج گرہن ختم نہ ہو۔ تو ہمارا سب سے پہلا کام حدیث کی روشنی میں وہ یہ ہے کہ اس دن میں اللہ سے دعائیں مانگنی ہے کہ اللہ اس کو ختم کر دے، ہمیں عافیت اور سلامتی دے۔ دوسرا کام استغفار کرنا ہے۔ استغفار کی وجہ سے اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے، اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ تو جتنی دیر تک سورج کو گرہن لگا رہے اتنی دیر تک استغفار میں مصروف رہیں، اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ سے توبہ اور آہوزاری کریں۔ تیسرا کام توبہ کریں۔ یہ اللہ تعالیٰ اپنے قدرت کا اظہار فرماتے ہیں، دیکھو سورج اور چاند، ان کو روشنی بھی میں نے دی ہے، اور آج اگر ان کو بے نور کیے ہیں تو میں نہیں کیے ہیں، لہٰذا تم اللہ کی قدرت کو سمجھو، اللہ کی طاقت اور اللہ کی پاور کو سمجھو۔ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کا اظہار کرنا چاہتے ہیں، تو اگر تم اللہ کو ناراض کر چکے ہو تو توبہ کرو، اور توبہ کرنے سے اللہ تعالیٰ فیصلے تبدیل کر دیتے ہیں، رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ چوتھا کام یہ کرنا ہے کہ اس دن میں صلاۃ کسوف پڑھنی ہے، مسنون ہے، سنت ہے۔ حضور علیہ السلام غزوہ تبوک کے بعد جب گھر میں واپس آئے تو اسی دن حضرت آپ علیہ السلام کے جو بیٹے تھے حضرت ابراہیم، ان کا انتقال ہوا۔ تو اس موقع پر لوگوں کو یہ خیال ہونے لگ گیا، یہ شبہ پیدا ہونے لگ گیا کہ آج ایک نبی کا بیٹا وفات پا گیا ہے، شاید اس وجہ سے سورج کو گرہن لگا ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے لوگوں کے اس عقیدے کی اور اس نظریے کی نفی فرمائی کہ کسی موت کی وجہ سے، کسی کی زندگی کی وجہ سے گرہن نہیں لگتا۔ آپ علیہ السلام نے لوگوں کی ذہن سازی کر کے صلاۃ کسوف پڑھی۔ مسنون ہے 2 رکعت نماز صلاۃ کسوف پڑھنا، اکیلے پڑھیں یا جماعت کے ساتھ، 2 رکعت پڑھ لیں اور 4 پڑھ لیں تو اولا ہے۔ پانچواں کام یہ کرنا ہے، حدیث میں الفاظ ہیں حتی ینجلیا، عبادت میں لگے رہو، دعاؤں میں لگے رہو جب تک کہ گرہن ختم نہ ہو۔ مناجات اللہ کے ساتھ لو لگا کر بیٹھ جائیں، جب تک سورج میں گرہن ہے اس وقت تک آپ اپنی جگہ سے نہ ہٹیں، قبلہ رو ہو کر اللہ کی طرف متوجہ ہو کر اللہ سے باتیں کریں، دعائیں مانگتے رہیں۔ اچھا، کچھ ہمارے معاشرے میں ایسے کام بھی پائے جاتے ہیں جن کا شریعت سے کوئی تعلق بھی نہیں ہے، اور آج کل کے دور کا علم یہ ہے کہ شریعت ہمیں جو کام کرنے کا حکم دیتی ہے وہ تو ہم کرتے نہیں ہیں، اور جن سے شریعت روکتی ہے یا جن کا شریعت سے دور کا بھی تعلق نہیں ہے ان کو ہم بڑے اہتمام سے کرتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے بے جا خوف و ہراس میں مبتلا نہ ہو کہ سورج گرہن ہو گیا، پتہ نہیں اب کیا ہوگا، قیامت آ رہی ہے۔ لوگ ایسے خوف و ہراس میں مبتلا ہوتے ہیں، ہم نے اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، بلا ضرورت خوف و ہراس میں مبتلا نہ خود ہوں نہ کسی دوسرے کو مبتلا کریں۔ دوسری چیز جو ایک سب سے بڑا ایک ایشو ہے اور بہت سارے لوگ اس موقع پہ سوال کرتے ہیں کہ حاملہ خواتین اس موقع پہ کیا کریں۔ ان کے بارے میں کہا یہ جاتا ہے کہ اگر کسی عورت کو امید ہے، حاملہ ہے، تو وہ حرکت نہ کرے، کوئی کام نہ کرے، اس لیے کہ اگر اس نے کوئی کام کیا تو اس کا جو بچہ پیدا ہوگا وہ معذور ہوگا، لنگڑا ہوگا یا اپنی آنکھوں سے نابینا ہوگا۔ تو اس طرح لوگوں کا ایک کنسپٹ بن چکا ہے، لوگوں کا ایک نظریہ بن چکا ہے۔ یاد رکھیں عزیز دوستو، اس نظریے کا، حاملہ خواتین کے بچے کے معذور ہونے کا قرآن میں، حدیث میں کہیں
ذکر تک بھی نہیں ہے، لوگوں کی ایک من گھڑت بات ہے، اور ایسا نظریہ بنانا بالکل قرآن و سنت کے خلاف ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، حاملہ خواتین ہوں یا دیگر خواتین اپنے معمولات میں لگے رہیں، سورج گرہن کا بچے پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ آخری بات، لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ اس موقع پہ سورج کی طرف دیکھنے سے کوئی نقصان تو نہیں ہوگا؟ حدیث میں تو کہیں بھی منع نہیں کیا گیا کہ اس موقع پہ سورج کی طرف نہیں دیکھنا، البتہ اطباء اور ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ اس وقت بہتر یہ ہے سورج کی طرف زیادہ نہ دیکھیں، ممکن ہے کہ آپ کی بینائی پر کچھ اثر انداز ہو جائے یا آپ کی بینائی کمزور ہو جائے۔